अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज दुनिया भर में जमहूरियत का दिन जो है वो मनाया जा रहा है। सदर ममलकत, वज़ीर आज़म और चेयरमैन सेनेट की जानिब से इस हवाले से बयानात भी सामने आए हैं। और आज जमहूरियत के दिन पर पार्लिमान में एक अहम इजलास जो है दोनों ऐवानों के वो होने जा रहे हैं। आज छुट्टी के रोज़ पार्लिमान के दोनों ऐवानों के इजलास जो हैं वो बुलाए गए थे और उसमें अहम कानून साजी, ख़ास तौर पर जो आइनी तरामीम के हवाले से बात चल रही थी, अब उसकी तस्दीक भी हो चुकी है और तरामीम क्या क्या हैं उस हवाले से भी कई खबरें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। आज सुबह तकरीबन 11:30 बजे कौमी असम्बली का इजलास होना था, जो मुलतवी किया गया, जिसका टाइम तब्दील किया गया और 4 बजे तक किया गया। लेकिन अब उसके बाद जो है वो ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि कौमी असम्बली का इजलास अब 8 बजे होगा और सेनेट का इजलास जो 4 बजे तलब किया गया था उसका भी वक्त तब्दील किया गया है और ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 7 बजे के करीब जो है वो सेनेट का इजलास होगा। अब हुकूमत कल भी छुट्टी के रोज़ इजलास तलब किया था लेकिन उसमें कोई कानून साजी नहीं हो सकी और आज भी ये दूसरी मरतबा है कि दोनों ऐवानों के इजलास जो हैं उनके वक्त में तब्दीली की जा रही है। ये तब्दीली क्यों हो रही है, इस हवाले से अगर हम देखें तो रात गए भी हुकूमती वफ़द ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें की, PTI के अरकान ने मुलाकातें की और आज भी हुकूमती वफ़द जो है उन्होंने मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर जाके उनसे मुलाकात की। ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि मौलाना जो है वो कई खदशात का इजहार भी कर चुके हैं और उनके कुछ मुतालबात भी हैं जिन पर बातचीत हो रही है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी खदशात का इजहार कर रही है। असद कैसर जो साबिक स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उन्होंने इन खदशात का इजहार किया है और ये दावा किया है कि उनके जो 4 अरकान हैं उनको अगवा किया गया है। इससे पहले अख्तर मेंगल से भी हमारी गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने भी ये दावा किया था, ये इल्ज़ाम आयद किया था कि 2 जो सेनेटर्स हैं उन पर मुसलसल दबाव डाला जा रहा है मौजूदा कानून साजी में वोट देने के लिए। असद कैसर से हमने गुफ्तगू की है पार्लियामेंट हाउस के अंदर और ये जानने की कोशिश है ये अगर तरामीम मंजूर हो जाती हैं तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या वो असम्बलियों से इस्तीफ़े देंगे, एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे और कितने अरकान हैं जो असद कैसर साहब ये समझते हैं कि वो हुकूमत की तरफ जाएंगे। इस हवाले से हमने उनसे गुफ्तगू की है, पहले वो सुनते हैं। सर, इस वक्त जो आइनी तरामीम के हवाले से बातचीत हो रही है, अब जितने हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनसे भी हमारी गुफ्तगू हो रही है, वो कह रहे हैं कि हमें तरामीम का इल्म नहीं है। क्या होने जा रहा है? मुज़ाकरात आपके भी हो रहे हैं, जो खुसूसी कमेटी है उसमें भी आप शामिल थे, हो क्या रहा है? देखिए, ये तो सब बदतरीन इंसल्ट है पार्लियामेंट की। अगर मतलब आप इतनी बड़ी अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला रहे हैं और इसके बावजूद जो है ना आप पार्लियामेंटेरियन के साथ शेयर नहीं करते, तो इससे मतलब ऐसे ये है कि बस एक नोटिफिकेशन निकालो। इस पार्लियामेंट की क्या हैसियत रही है? मेरे ख्याल पार्लियामेंट तो अपनी हैसियत खो चुका है। पार्लियामेंट जो है ना अमलन तौर पर जो है ना अपाच हो चुका है और मुझे तो अभी खुद इस पार्लियामेंट में बैठना जो है ना मुझे इस पर दुख हो रहा है और मैं महसूस कर रहा हूँ कि शायद ऐसा क्राइम हो रहा है कि जो हमारे नस्लों के ऊपर जो है ना एक बहुत बड़ा इसकी रिपरकशन होगी। आप इस्तीफे का सोच रहे हैं? नहीं, मैं इस्तीफे की बात नहीं करता, लेकिन मुझे अफसोस है। मैं समझता हूँ कि इस किस्म के पार्लियामेंट में जिसमें न कानून न कवायद ज़ाबिते किसी के ऊपर अमल नहीं हो रहा है, यानी आज ही कानून नहीं बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है ना इतने दौड़े से हो रहे हैं कि और पूरी जो है ना जो अपने आप को जमहूरी पार्टियाँ कहती है, पीपल पार्टी जो है ना जमहूरियत के लेक्चर दे दे के तका देती है। क्या ये जमहूरियत है? क्या इस तरह कानून साजी होनी है? क्या इस तरह जो है ना भाई यार जो है सबसे पहले मुसविदा लेके आओ, मुसविदा में जो है ना उसके ऊपर डिबेट हो, डिस्कशन हो, कमेटी में जाए, फिर जो है ना जो उसकी है। सबसे पहले तो ये है कि इस हुकूमत के पास 9 तादाद बराबर है, इनके नंबर तो उसके पास नहीं है और जो जोर और ज़बरदस्ती से लोगों को लेके आएंगे तो वो क्या कानून होगा, कौन इसको मारेगा? नहीं, आपके खदशात क्या है? इन तरामीम के जरिए क्या हो सकता है? खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होगा, काजी फायद ईसा साहब को तोसी मिलेगी, क्या होगा? अभी तो हमारे पास कोई इसकी मतलब ड्राफ्ट नहीं है, मुसविदा कोई नहीं है। लेकिन जो हमने सुना है कि मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में भी ये कर रहे हैं, फैसला कर रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है ना वो सिविलियन का वो कर सकते हैं और एक्सटेंशन का भी हो सकता है। मुख्तलिफ है, अभी कोई है नहीं
اس لیے تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ پارلیمنٹ کو ایک ربڑ اسٹمپ کے طور پر یہ چلا رہے ہیں، اور یہ بھی کہ اس وقت پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے، بلوچستان میں جو ہو رہا ہے، ہمارا جو خیبر پختونخوا میں جو سچویشن ہے، اس کو کسی چیز کا احساس نہیں ہے، اس کو صرف اپنے اقتدار کی مضبوطی اور اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے سوچ رہے ہیں۔ آپ سے مختلف رابطے بھی ہوئے، کیا آپ نے حکومت سے ڈرافٹ مانگا تھا؟ اور دوسرا، کیا آپ کے علم میں بھی ہے کہ اتحادی جو ہیں انہوں نے بھی ڈرافٹ نہیں دیکھا، وہ بھی یہ شکایتیں کر رہے ہیں؟ تو اتحادی شکایت کیوں کرے وہ؟ مطلب وہ اپنی اتنی کمزور ہے کہ اگر اس کو یہ رسپیکٹ نہیں دے رہے، اس کے ساتھ جو ہے نا مشاورت نہیں کر رہے، تو یہ ووٹ کیوں دے رہے؟ میں اس ربڑ اسٹمپ جیسے پارلیمنٹ کو جو ہے نا میں اس کے اوپر جو ہے نا مجھے افسوس ہے کہ میں کیوں اس پارلیمنٹ میں ہوں۔ اچھا، لیکن اب یہ جو تحفظات ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس ترمیم کے بعد شاید خان صاحب کا ملٹری ٹرائل جو ہے اس کا راستہ بھی کھولا جا رہا ہے؟ دیکھو، میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ عملاً طور پر ناکام ہو رہی ہے کہ وہ عوام کی جو حقوق ہے اس کو پروٹیکٹ کرے۔ ابھی جو ہے نا عوامی اسمبلی لگے گی، میرے خیال میں ابھی پارلیمنٹ سے بہت زیادہ توقعات جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے۔ اس وقت جس طرح پارلیمنٹ کو چلایا جا رہا ہے، ابھی ایک ہی راستہ ہے، عوامی اسمبلی، عوام کے پاس جانا ہوگا اور عوام کو جو ہے نا اس جنگ میں شریک کرنا ہوگا اپنے ساتھ۔ احتجاجی تحریک آپ سمجھتے ہیں شروع ہونے جا رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد بغیر ابھی کوئی راستہ نہیں ہے کہ اب عوام کے پاس جایا جائے۔ اچھا، لیکن اسد قیصر صاحب، بڑے ایک جب انتخابات ہوئے تو اس کے بعد ایک دعوے کیے جا رہے تھے کہ پی ٹی آئی کا کوئی رکن ٹوٹ نہیں سکتا، لیکن حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ آپ کے بہت سے اراکین ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہے، ووٹ بھی دے رہے ہیں۔ نہیں، ابھی تو جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا اس کے بعد اگر کوئی ووٹ دے گا تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، اور یہ اگر یہ یہاں سے قانون پاس بھی کرے تو مجھے امید ہے سپریم کورٹ میں اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا۔ چیلنج کریں گے آپ؟ چیلنج کریں گے، ڈیبیٹ کریں گے۔ ہمارے پاس جتنے آپشنز ہیں ان کے خلاف پارلیمان میں یہاں جو جتنا آواز اٹھا سکتے ہیں وہ کریں گے، عدالت میں بھی جائیں گے، پھر جو ہے نا روڈوں پہ بھی ہوں گے، اس کے خلاف ہر آپشن کو استعمال۔ لیکن آپ کے کتنے بندے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں ٹوٹیں گے؟ دیکھیے، ہمارے 3-4 لوگ ایسے ہیں جن کے اس کے ساتھ ہمارا اس وقت رابطہ نہیں ہے، اور ہمیں اطلاع ہے کہ اس کو کڈنیپ کیا گیا ہے، ابڈکٹ کیا گیا ہے۔ اچھا، تو اگر وہ لوگ ووٹ دیتے ہیں اسد قیصر صاحب، تو پارٹی ان اراکین کے خلاف کیا کارروائی کرے گی؟ جو انضباطی کارروائی ہے، جو آئین میں اس کی گنجائش ہے، اس کے مطابق ڈسپلن ایکشن ہوگا۔ لیکن اب جو آپ کی ایک صوبے میں حکومت ہے، خواجہ آصف صاحب بڑی تنقید کر رہے ہیں علی من گنڈا پور صاحب کے اس بیان پر کہ افغانستان کے ساتھ وہ مذاکرات کریں گے، بلاول صاحب بھی بڑی تنقید کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کا بیان نامناسب تھا؟ دیکھیں، علی امین کی بیان کو انہوں نے جس کنٹیکسٹ میں لیا ہے، علی امین بالکل یہ کہا ہے، اور اس وقت ہمارے افغانستان کے ساتھ بہت معاملات ہیں، ہمارا روزگار، ہماری کاروبار، ہمارے سارے معاملات، اس کے ساتھ چاہیے یہ کہ افغانستان کے ساتھ یہ پرائرٹی پہ اپنے تعلقات کو استوار کرے، تاکہ آپ کا ایک صوبہ نہیں بلکہ دوسرے بھی جو ہے نا اس کے ساتھ بہت متاثر، اس کی اکانومی بہت بڑی متاثر ہوئی۔ ہم نے یہ کہا ہے، علی امین نے یہ کہا ہے کہ میں خیبر پختونخوا کا جرگہ بناؤں گا جس میں ہم تمام پولیٹیکل پارٹی کی جو سینئر عمائدین ہیں اس کو لے کے ساتھ ہم وفاق کے ساتھ بھی جو ہے نا ٹیک اپ کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ایک ایسا جرگہ بنائے کہ جو اس وقت تلخی ہے اس معاملات میں، اس پہ کمی لا جا سکے۔ سر، ایک آخری سوال کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے پارلیمنٹ کے باہر پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے، انہوں نے کہا کہ میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ 2 نمبری ہے، فارم 47 ہے۔ آپ اس پارلیمنٹ کا حصہ نہ بننے پر آگے چل کے کوئی سوچ سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جب پارٹی کے اندر جو مشاورت نہ ہو میں کوئی بات کروں، وہ آگے دیکھیں گے، مشاورت کریں گے کیا ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ جو ہے نا اپنی وقت ہو چکی ہے۔ اس قانون سازی کے بعد آپ اجلاسوں کا بائیکاٹ کریں گے، کمیٹیوں کا بائیکاٹ کریں گے، یا کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں، اگر اس طرح ہوتا ہے تو میں تجویز دوں گا، میں تو کوئی پالیسی ساز صرف نہیں ہوں، میں تجویز دوں گا کہ ہمیں پارلیمنٹ کی کارروائی کا، اور خاص کر جو اس کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہے اس کا بائیکاٹ کرے، لیکن یہ پارٹی فیصلہ کرے گی کہ وہ کیا فیصلہ۔ اور وہ بائیکاٹ کب تک ہو آپ کے مطابق تک؟ نہیں، وہ میں چونکہ اس میں جب میٹنگ ہوگی بات کروں گا، لیکن وہ کلیکٹیو ڈیسیجن جب ہوگا تو تبھی ہوگا، لیکن میں ایک تجویز ضرور دوں گا۔ لیکن اسد قیصر صاحب، ایک آخری بات کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، مذاکرات کرنے چاہیے، بات چیت آگے بڑھے، آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی حل نکل ہے؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ بالکل حقیقت ہے، ہم کسی طور پر جو ہے نا اپنی فوج کے ساتھ اس کے ساتھ کو نقصان نہیں پہنچنا چاہتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو آئینی حدود ہے اس کے اندر کام کرے، ہماری فوج مضبوط ہو، ملک کی دفاع کرے،
اور اس کی عزت میں اور تقریر میں اضافہ ہو. پارلیمنٹ کو مضبوط ہونا چاہیے اور مضبوط کرے. عدالت کو آزاد ہونا چاہیے. کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف ٹیلٹنگ ہونی چاہیے. تمام ادارے جو ہے نا, جب تمام ادارے اپنے آئینی حدود میں ہوں گے, ان کی رسپیکٹ بھی ہوگی, اور جب وہ آزادی طور پر اپنے اداروں کی کام کریں گے تو ملک آگے بڑھے گا. اس صورتحال میں جب کوئی جوڈیشری کے اندر بھی تقسیم ہے اور جو ادارے ہیں وہ اپنے مینڈیٹ سے بڑھ کے پالیٹکس پہ اگر اسٹیبلشمنٹ رول ادا کرے گی, یا پارلیمنٹ جو ہے کسی اور ادارے کے اندر کام کرے گی, تو یہ ملک نہیں چل سکے گا. ہمیں سیریس کنسرنز ہے. میں تو ڈر رہا ہوں خدا نخواستہ اس وقت انرجی نہ پیدا ہے. اچھا, لیکن خان صاحب نے تو کہا ہے کہ وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بند کر رہے ہیں. دیکھو, میں نے تو یہ نہیں کہا, سچویشن کو بہتر پالیسی کی بات کرتا ہوں کہ تمام اداروں کو اپنی حدود کے اندر جو ہے نا اپنے کردار کو متعین کرنا چاہیے. لیکن سر, جب آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ نے ڈار صاحب کے ساتھ مذاکرات کیے تھے. ابھی بھی مشکل وقت ہے, آپ کی قیادت جیل میں ہے. آپ یہ تجویز سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے کہ حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو, مذاکرات ہونے چاہیے؟ دیکھیں, ابھی اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ تو مذاق بنایا ہوا ہے. یہ جو ہے نا توہین کر رہے ہیں پارلیمنٹ کو. اس پارلیمنٹ کو جو ہے نا پارلیمنٹ کہنا نہیں چاہیے. یہ آپ کو کوئی شک تو نہیں ہے کہ خود حکومت نے بھی ڈرافٹ نہیں دیکھا؟ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ شاباش, مطلب جب آپ کے مینڈیٹ کے بغیر بیٹھے ہوں, آپ عوام کے نمائندے نہ ہو, تو وہ غلامی ہو سکتے ہیں, وہ لیڈر ہو سکتے ہیں. اس قانون سازی کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز حکومت چل سکے گی, وہ اپنا جو بقا ہے اس کو بچا سکیں گے؟ میرے خیال میں یہ قانون سازی کے بعد جو ہے نا اس وقت میں بہت بڑی تحریک اٹھے گی. عوام نکلیں گے اور اس حکومت کے لیے جو ہے نا اپنا سروائیول مشکل ہو جائے گا. بہت شکریہ, تھینک یو. جی ناظرین, اسد قیصر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, اور انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ اگر یہ ترامیم منظور ہو جاتی ہیں تو پھر تحریک انصاف کی جانب سے ملک میں احتجاجی تحریک جو ہے وہ شروع کی جائے گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ اسد قیصر جو ہیں وہ پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کرنے کے لیے, پارلیمنٹ کے اجلاس اور جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان کا بائیکاٹ کرنے کی تجویز بھی اپنی پارٹی کے سامنے رکھیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ جو احتجاجی تحریک ہے, انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عوام کی طرف جایا جائے اور عوام سے رابطے بحال کیے جائیں. انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ جو 4 ان کے اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کو اغوا کیا گیا ہے. اب دیکھیں کہ اس تمام صورتحال کے بعد حتمی جو فیصلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, وہ کیا سامنے آتا ہے اور کتنے اراکین ہیں جو تحریک انصاف سے وفاداری تبدیل کرتے ہیں. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایمل ولی خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین, آج پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف سب کی نظریں ہیں اور صبح 11:30 بجے شروع ہونے والا اجلاس جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہو سکا, اور جو خصوصی کمیٹی ہے اس کے 3 اجلاس ہوئے ہیں آج. ہم نے دیکھا کہ جو اسمبلی کا وقت تھا 4 بجے, پہلے 11:30 بجے, پھر 4 بجے, اور اس کے بعد اب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 8 بجے. لیکن ابھی بھی نمبر گیم کے حوالے سے جو حکومت ہے اس کو مشکلات کا سامنا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جو اجلاس تھے دونوں ایوانوں کے, ان کے وقت میں تبدیلی کر کے حکومتی وفد جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے پہنچا تھا, اور مولانا فضل الرحمان سے حکومتی وفد کی ملاقات کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف کا جو وفد ہے وہ ان کی رہائش گاہ پر پہنچ کے ان سے ملاقات کی ہے. اب خاص طور پر قومی اسمبلی کے بعد سینٹ میں کیا پوزیشن ہوگی, ہم اسی معاملے پر بات کریں گے. نیشنل پارٹی کے سینیٹر ہیں جان محمد بلیجی صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. بلیجی صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ اب حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ قومی اسمبلی میں ان کی نمبر گیم جو ہے وہ مکمل ہے. سینٹ کے اندر کیا پوزیشن ہے, اور آپ کی پارٹی کیا حکومت کی حمایت کرے گی یا نہیں؟ دیکھیے, سینٹ میں تو پوزیشن ایز سچ تو بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے, کیونکہ بہت سی پارٹیاں ہیں ان کی پوزیشنیں ابھی تک واضح نہیں ہیں. اس میں سب سے اہم ہے جمعیت علماء اسلام کی پوزیشن. جی, اگر جماعت کی پوزیشن واضح ہوگی تو اس صورتحال میں یہ ہوگا کہ پھر وہاں پہ جو ہے نمبر گیم میں بڑی جو ہے شائستگی ہوگی. اگر واقعی جمعیت نے سپورٹ نہیں کی تو میرے خیال میں حکومت کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو شاید یہ جو ڈیلے ٹیکٹس ہے تو اسی لیے ہے کہ نمبر کے پورے ہوں گے تو اسمبلی اجلاس ہوگا اور بل بھی جو ہے وہ ٹیبل کیا جائے گا. اچھا نہیں, لیکن بلیجی صاحب اگر JUIF سپورٹ بھی کرے تو اس کے باوجود حکومت کو سینٹ میں 1 ووٹ مزید جو ہے وہ درکار ہوگا, ایسا ہی ہے؟
نہیں ایسا مجھے وہ پورا حساب وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ حکومت والوں کو اپنا اس کا اندازہ ضرور ہے، ہاں اور وہ جو یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں جن کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری صرف اپنی ہے نا، ہم تو دوسروں کی ذمہ داری نہیں دے ہاں سکتے۔ تو آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے بلوچی صاحب؟ آپ کی جماعت سپورٹ کر رہی ہے حکومت کو؟ دیکھیں ہم سے انہوں نے یہ باتیں 2-3 دن سے چل رہی تھی، ہم نے تو ان سے کوئی وعدہ نہیں کیا، ہم نے کہا کہ آپ پہلے ہمیں پلان دیں کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو، جی کیونکہ یہاں صورتحال بڑی گمبھیر کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے جو چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں وہ ہمارے لیے ایسے ہیں، میرے خیال میں ان پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے 3-4 چیزیں رکھی ہیں کہ ہم یہ لا رہے ہیں اسمبلی میں، تو اس پہ تو ہمیں اعتراض نہیں ہے، اس پہ تو ہم نے ان کو یس کر دیا ہے کہ ان پہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ ان میں ایک ہے کہ بھائی ہم آئینی کوڈ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے جس میں آئینی معاملات کے حوالے سے۔ جی دوسرا انہوں نے کیا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس دوران 18ویں ترمیم میں پارلیمنٹ کا بھی ایک اس میں رول تھا، پھر 19ویں ترمیم میں اس رول کو ختم کر دیا گیا۔ ابھی یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پارلیمانی جو 4 ممبران ہوں گے، 2 اپوزیشن سے ہوں گے، 2 حکومت سے ہوں گے، وہ اس جوڈیشل کمیشن کا ممبر ہوں گے جی اور وہ ان معاملات کو دیکھیں گے جو تقرری ہے ان کی ججز کی۔ تو یہ ہے۔ تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ بھئی جو الیکشن کمیشن ہے، عام طور پر الیکشن کمیشن کا جو وقت پورا ہو جاتا ہے تو دونوں اپوزیشن اور یہ جو حکومتی برسر اقتدار پارٹی ہے ان کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں، کسی ایک پہ وہ اتفاق کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اتفاق نہ کرنے کی صورت میں کیا ہوگا۔ تو کوئی اس میں کوئی واضح کوئی پالیسی نہیں تھی، تو ہم نے اس پہ ایک پالیسی بنائی ہے کہ 90 دن تک دونوں پارٹیوں کو یہ ہے کہ وہ آپس میں بات کریں، اگر کوئی راستہ نکال سکے تو نکالے، نہیں تو یہ کیس جائے گا جوڈیشل کمیشن کو، اچھا وہ پھر ڈیسائیڈ کریں کہ الیکشن کمیشن میں جو ہے چیئرمین اور ممبران کی تقرری ہوگی۔ تو اس طرح کی انہوں نے یہ 3-4 چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں اور ان پہ ہمیں کوئی اختلاف رائے نظر نہیں آ رہا ہے۔ بلوچستان کی نشستیں بڑھانے کی بھی بات ہو رہی ہے بلوچی صاحب؟ بلوچستان کی نشستوں کے حوالے سے میری ذاتی طور پر میری اپنی میٹنگ ہوئی ہے، جس میں اسحاق ڈار صاحب بھی تھے، تارڑ صاحب بھی تھے، وزیر اعظم بھی تھے۔ تو میں نے وہ جو پچھلا آپ کو یاد ہے کہ سینٹ سے پاس ہوا تھا، وہ کاپی بھی ان کو دی کہ یہ ہمارا ایک ایشو ہے، کیونکہ بلوچستان بہت اس کی قومی اسمبلی کے بھی کم ہے، لیکن اس پہ چونکہ اختلاف ہے تو اس پہ ہم نے بات نہیں کی۔ ہم نے کہا بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں اس وقت 65 ہیں، ان کو ہم نے کہا کہ آپ ان کو بڑھائیں، جو ایک بار سینٹ سے منظور ہو چکا ہے، ہم نے کہا اس کو، کیونکہ ہمارے پاس تو یہ تعداد نہیں ہے، حکومت اگر چاہے تو پھر ہم اپوزیشن سے بات کر کے سینٹ اور قومی اسمبلی سے جو ہے اس کو پاس کرا سکتے ہیں، جو بلوچستان میں لوگوں کی نمائندگی بہتر ہوگی۔ ہاں لیکن بلوچی صاحب، اب اختر مینگل صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی یا اسد کیسر صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، بعض جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ اس قانون سازی میں ان کے اوپر دباؤ ہے۔ نسیمہ احسان صاحبہ کا نام لیا جا رہا ہے، اور جو دوسرے سینیٹر ہیں جن کا تعلق بلوچستان سے، محمد قاسم صاحب کا، رونجو صاحب کا نام لیا جا رہا ہے۔ کیا واقعی کوئی صورتحال ایسی ہے؟ کوئی آپ کے کولیگ جو ہیں انہوں نے کوئی شکایت کی ہے اس حوالے سے؟ نہیں، ہمیں تو کوئی سچ ایسی بات نظر نہیں آ رہی ہے۔ دیکھیں دباؤ ان پہ کیوں ہوتی ہے؟ ہم سیاسی پارٹیاں ہیں، ہمارا سیاسی موقف ہے، ہم سیاسی بنیادوں پر کسی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے جو سپورٹ کی اس میں ہم نے ایک بات بڑی واضح کی، ہم نے کہا ہم آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ بلوچستان میں جو سیکیورٹی کے حوالے سے 2-4 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بل لا رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو لوگوں کی 3 ماہ کسٹڈی ہوگی، اس میں سیکیورٹی فورسز کو اختیار ہوگا کہ وہ کسی کو بھی گرفتار کر کے 3 مہینے یا اس سے زیادہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس پہ تو ہم نے بڑی واضح ان کو کہا کہ اس طرح کی چیزیں آئیں گی تو پھر ہم آپ کو کہیں سپورٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم تو حکومت نہیں ہے نا، ہمیں نہیں۔ لیکن بلوچی صاحب، آپ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے، لیکن ویسے جو خبریں چل رہی ہیں، جو ذرائع کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں، اس میں تو کہا جا رہا ہے کہ 24 یا 25 کے قریب ترامیم ہے، اور آپ کو صرف کیا 4 ترامیم کا بتایا گیا ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں بڑی ہوائی باتیں ہیں، ابھی میڈیا کی باتیں ہیں، اس میں جو ہے لوگ اپنے طور پر چیزوں کو گھما پھرا کے پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے جو چیزیں آئی ہیں وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ 3-4 چیزیں 5 چیزیں اسی طرح کی تھی کہ جوڈیشل کمیشن کو جو ہے بہتر کرنا، اس میں جو ہے کورٹس کو، آئینی کورٹس کو، تاکہ جو اس وقت سپریم کورٹ پر بوجھ ہے کیسوں کا
जो उसको कम किया जाए ताकि नहीं, लेकिन सर लोगों वो को जो उनकी काजी फायद ईसा साहब का मामला है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का मामला है, उस पे क्या बनेगा? नहीं, देखिए वो तो ऑलरेडी है ना, एक चीफ जस्टिस है, एक नेक्स्ट टू चीफ है, हाँ, जी तो वो तो ना हमारे साथ किसी ने जिक्र किया इस बात की कि किसको प्रमोशन, ये भी बात नहीं हुए, वक्त बढ़ाने की इनकी जो मुलाजिमत में जो है वो भी नहीं हुई है, चले और असेंबली जो कोर्ट्स के जो है मेंबरान की तादाद में, जो जजेस की तादाद में इजाफे की भी बात नहीं हुई है। चलें। जो बात नहीं हुई है तो वो हम अपने आप से नहीं। चलें, ठीक है। जान मोहम्मद बुलेदी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम जो सेनेट के अंदर सूरत हाल है वो जानने की कोशिश करेंगे। क्या हुकूमत अगर ये दावा कर रही है कि कौमी असम्बली के अंदर उनकी नंबर गेम मुकम्मल है, तो सेनेट के अंदर क्या होगा? क्या जो चेयरमैन सेनेट हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, वो वोट कर सकते हैं या नहीं? अगर मौलाना फजल रहमान सेनेट के अंदर भी हुकूमत को सपोर्ट करते हैं तो उसके बावजूद क्या ये हकीकत है कि हुकूमत को मज़ीद एक नंबर जो है वो दरकार होगा? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाजरीन, इस वक्त जैसे हमने पहले भी कहा कि सबकी नज़रें पार्लिमान पर हैं और ये तीसरी मरतबा है कि कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास का वक्त जो है वो तब्दील करने के हवाले से ख़बरें सामने आ रही हैं। सेनेट के अंदर क्या पोजीशन होगी? हुकूमती वफ़द ने भी मुलाकात की है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर ताज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब, आपने वक्त निकाला। सर, हम देख रहे हैं कि सुबह से मुख्तलिफ मुलाकातें हो रही हैं। क्या जो मौलाना साहब से मुलाकातें हुई हैं उसमें कोई डेडलॉक है? क्या पेश रफ्त है सर? देखिए, ये मुलाकातें जो हैं ये बड़ी एक मुस्बत चीज़ होती हैं, ताकि जो कुछ भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं उनको दूर किया जा सके और आपस में डिस्कशन किया जा सके। तो जहाँ तक मेरी मालूमात हैं तो उसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है और बहुत से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर कर लिया गया है जी। और बल्कि पीटीआई के रवैये में भी थोड़ी सी नरमी पैदा हुई है। और देखिए, हमारी तो दुआ ये है कि इत्तेफाक की राय से ये तमाम चीज़ें मंजूर हो जाएं। तो सर, आप ये इम्कान ज़ाहिर किया जा सकता है कि कुछ नुकात पर शायद पीटीआई भी आपके साथ हो? देखिए, असल में तो ये जो मुसव्वदा है इसकी जो रूह है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जी। कि एक अलग मरकज के अंदर एक कोर्ट हो जो कि तमाम जो आईनी मामलात हैं और ये सियासी मामलात हैं ये उनको देखे। और ये जो आइडिया है ये बीबी साहिबा शहीद ने बहुत पहले दिया था और निजी जो मीटिंग्स हो रही थी उसमें उन्होंने कहा था। फिर ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा बना, चार्टर ऑफ आइटम नंबर 3 है जी। और अब ये आईनी तरमीम का हिस्सा बना। लेकिन सर, ये जो बड़े दिनों से एक बहस चल रही है कि काजी फायद ईसा साहब को तोसी दी जा रही है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका जा रहा है, लेकिन जो तरामीम सामने आ रही हैं उसमें तो बज़ाहिर तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। आप समझते हैं कि इन दो अशखास के हवाले से भी कोई जिक्र है, कोई तरमीम है? नहीं, देखिए, ये तो खैर आइन के अंदर तरमीम है जो बहुत बड़ी चीज़ होती है जी। कोई भी कानून पर्सन स्पेसिफिक नहीं होता, किसी शख्स के लिए कानून नहीं बनता। और ये आईनी तरमीम जो है ये भी किसी शख्स के लिए नहीं बन रही, लेकिन एक जो मसला पैदा हो रहा है कि पूरा सुप्रीम कोर्ट का वक्त जो है वो इन सियासी झगड़ों में और आईनी झगड़ों के अंदर चला जाता है और दूसरे केसेस जो हैं उनके लिए वक्त ही नहीं मिलता। तो बुनियादी तौर पे ये है कि ये दोनों चीज़ें अलग की जाएं। सुप्रीम कोर्ट फाइनल एपिलेट कोर्ट है, वो देखता रहे बाकी तमाम केसेस को, और जो आईनी मसाइल हैं या सियासी मसाइल हैं वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट दे। लेकिन ताज हैदर साहब, ज़रा सेनेट का सर अगर आप बता सकें कि सेनेट के अंदर क्या पोजीशन होगी? अगर मौलाना साहब आपको सपोर्ट करते भी हैं तो फिर भी आपको एक वोट की ज़रूरत पड़ेगी सेनेट के अंदर, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो। मैं कोई इस पोजीशन पे नहीं हूँ कि कोई हतमी बात कहूँ,
لیکن یہ کہ وہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو نیوٹرل ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، وہ میرے خیال سے ووٹ مل جائیں گے۔ اچھا، لیکن سر آج جب خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا خورشید شاہ صاحب کی زیر صدارت، تو اس وقت فاروق ستار صاحب سے بھی ہماری گفتگو ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہم نے ڈرافٹ نہیں دیکھا کہ حکومت کیا لانے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن ہمیں کچھ نکات جو ہیں ان سے متعلق آگاہ کیا گیا ہے۔ کیا بطور اتحادی جماعت آپ سے بھی ڈرافٹ شیئر کیا گیا ہے؟ کوئی آپ نے تمام چیزیں دیکھی ہیں؟ نہیں، میں اس بات سے متفق ہوں کہ بہتر طریقہ کار کو بہتر بنایا جا سکتا تھا جی، اور لیکن یہ کہ جو چیزیں میری نظر سے گزر رہی ہیں جی، یا جن کی کہ مجھے اطلاع ہو رہی ہے، اس میں بہت سے وہ نکات ہیں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے شامل کرائے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اب جیسے یہ فیڈرل کورٹ ہے جی، کانسٹیٹیوشنل، یہ بھی اس کا کریڈٹ جو ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ شہید بیوی صاحبہ کا آئیڈیا تھا یہ، لیکن سر مکمل جو ڈرافٹ ہے وہ آپ نے بھی نہیں دیکھا؟ مکمل ڈرافٹ میں نے ابھی نہیں دیکھا ہے، وہ تمام جو ذمہ دار کمیٹیاں ہیں وہ دیکھ رہی ہیں اور اس پہ آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حکومت بہتر طریقہ کار ایک اختیار کر سکتی تھی کہ جس سے، کیونکہ یہ مسودے کے جو پوائنٹس ہیں جی، جو کہ مجھ تک پہنچ رہے ہیں یا جو کہ میڈیا پہ آ رہے ہیں، وہ تمام بہت مثبت پوائنٹس ہیں، اور اس پہ اختلاف جو ہے وہ کرنا مشکل ہے اور اتفاق رائے بنایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے تاج حیدر صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، سینیٹر تاج حیدر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ہم یہاں پر بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جو سپریم کورٹ کی جانب سے وضاحت آئی اور الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی ایک وضاحت سامنے آئی ہے، اسی معاملے پر ہم بات کریں گے کنور دلشاہ صاحب کے ساتھ۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ناظرین، اس وقت جو کل سپریم کورٹ کی وضاحت سامنے آئی تھی اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی ذرائع کی جانب سے ایک وضاحت سامنے آئی تھی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کی غلط تشریح الیکشن کمیشن نے نہیں کی، اور نہ ہی انہوں نے بیرسٹر گوہر کو چیئرمین تحریک انصاف مانا تھا۔ ہم اس ایشو پر بات کریں گے۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ کنور دلشاہ صاحب۔ سر، کل جو سپریم کورٹ کی جانب سے وضاحت سامنے آئی ہے، اس کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ معاملہ کس طرف جائے گا؟ دیکھیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو آنریبل جج تھے، جیسا کہ جسٹس منصور علی شاہ ہیں اور ایکسپیکٹڈ چیف جسٹس بننے کی امید بھی ہے، لیکن انہیں ہمیں بڑی حیرانگی ہے کہ جب انہیں الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنی نظر ثانی کی درخواست جمع کروائی تھی، جس میں یہ ریکویسٹ کی تھی، کہ سوال کیا تھا کہ جناب تحریک انصاف تو ہمارے الیکشن ایکٹ کے تحت پارٹی کا حصہ ہی نہیں ہے، تو ان کا کوئی سیکرٹری جنرل نہیں ہے، کوئی چیئرمین نہیں ہے، کور کمیٹی نہیں ہے، تو ہم بتائیں کس کو ہم اتھارٹی دیں کہ کاغذات نامزدگی پر سائن کر دیں؟ انہوں نے تو اس کو نظر انداز کر دیا، اور الیکشن کمیشن پاکستان حکم جاری کیا کہ جناب آپ ان کو سیٹیں جو ہے وہ الاٹ کر دیں، اور ساتھ انہیں وارننگ بھی دی الیکشن کمیشن پاکستان کو، جو کہ وارننگ نہیں دینی چاہیے تھی کہ یہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے۔ لیکن بہرحال الیکشن کمیشن پاکستان وہ اسٹینڈ لے گیا، تو الیکشن کمیشن پاکستان نے کہا کہ ہم اس فیصلے کے بارے میں مشاورت کر رہے ہیں، کہ کیونکہ اس پہ نہ تو نوٹس جاری ہوئے، دیکھو باقاعدہ نوٹس جاری ہوتا ہے نا، الیکشن کمیشن پاکستان کا پوائنٹ آف ویو سننے کی وہ انہوں نے ٹائم نہیں دیا، یہاں تک کہ کاج لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب انٹرا پارٹی الیکشن کا فیصلہ ہی نہیں ہوا اور الیکشن کمیشن پاکستان زیر سماعت ہے، تو آپ کیسے حکم دے سکتے ہیں کہ آپ ان کو پاس جو ہے وہ گوہر جو ہے وہ ان کا چیئرمین ہے؟ یہ ساری باتیں بڑی کنٹروورشل ہو گئی ہے، اور یہ کتنی کنٹروورشل ہو گئی ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان اس میں بڑا سٹینڈ لے گا، اور اس کے بارے میں ممکن ہے کہ یہ بات بہت آگے تک جائے گی اور کہے کہ ہم آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں اداروں جی بتائیں۔ ہاں، لیکن کنور دلشاہ صاحب، اب جو آئینی ترامیم کی بات ہو رہی ہے، اس میں اگر پی ٹی آئی کے اراکین ووٹ دیتے ہیں، تو کیا جو پنجاب حکومت سے متعلق سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا کہ وہ ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو کیا ابھی بھی وہی جو ایک فیصلہ ہے، وہی قدغن جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں پی ٹی آئی کے اراکین ووٹ دے سکتے ہیں؟ یہ بھی بڑا ایک معاملہ بڑا کنٹروورشل چل رہا ہے کہ جناب وہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد کی ووٹ جو ہے وہ گنتی میں شمار کیا جائے گا۔ اس پہ ہم آرٹیکل 63 میں ابھی ترمیم ہوئی بھی نہیں ہے نا، ابھی ترمیم ہوگا، نوٹیفیکیشن کیا جائے گا، تب جا کے وہ فیصلہ آئے گا کہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ
अपना गिनती में शुमार नहीं किया जाएगा। और वो भी बड़ा अभी मामला अबहामी है, अभी इसके बारे में फैसला नहीं हुआ, अभी तक कानून साजी कोई नहीं हुई। साथ साथ यही बात बड़ी अहम है कि जिस वक्त वो वोट का कास्ट करेंगे और गिनती भी में शुमार नहीं किया जाएगा, तो फिर फ्लोर क्रॉसिंग के तहत उनके खिलाफ एक्शन लेना जो है वो भी आर्टिकल 63 के तहत एक्शन भी हो सकता है। जैसे कि आपने पता है कि पंजाब में 25 सीटों पर आज से 9 इंतखाबात हो गए थे सूबाई असम्बली के, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उनकी मेंबरशिप खत्म कर दी थी। तब ये भी बड़ा एहसास आ रहा है, जिस अंदाज से आप देख रहे हैं कानून आइन साजी हो रही है, इसमें भी बड़ी नहीं, लेकिन कंवर दिलशाद साहब, हुकूमत तो आर्टिकल 63 में भी तरमीम का इरादा रखती है। कंवर दिलशाद साहब, अगर आर्टिकल 63 में तरमीम हो जाती है तो फिर तो कोई कदगन नहीं होगी पीटीआई अरकान के ऊपर। बिल्कुल, वो तो ठीक है, हम भी इसके फेवर में हैं कि आर्टिकल 63 में बाकायदा तरमीम होनी चाहिए। और जस्टिस उमर बंदयाल का फैसला गलत था, उसने एक मखसूस पार्टी को आगे लाने के लिए उन्होंने फैसला किया जो गलत था। अब उस पर बाकायदा आर्टिकल 63 के तहत वोट कास्ट हो सकता है, गिनती भी हो सकती है, और वो फ्लोर क्रॉसिंग के जुमरे में भी नहीं आते। ये भी आर्टिकल 63 की असली रूह है, जिसे उमर बंदयाल ने इसको ख़त्म कर दिया था। लेकिन ये फैसला दुरुस्त है, इस पर कानून साजी होने चाहिए। और कानून साजी के हालात में मैं देख रहा हूँ, इसमें 2 बड़े अहम फैसले दुरुस्त है। सूबाई असम्बली बलोचिस्तान की सीटें बढ़ रही हैं, बहुत दुरुस्त है। फेडरेशन की अलामत के तौर पर 81 सीटें होनी चाहिए, ये बड़ा फैसला। बड़ी अहम बातें, अच्छी बातें भी हैं इसके अंदर। लेकिन हुकूमत की बदकिस्मती ये है, इसको अच्छी तरीके से आवाम में इसको उन्होंने हाई लॉन्च नहीं किया और सियासत खेलते रहे। इसमें बड़ी अच्छी तरमीमें भी आ रही है इसके अंदर, मैंने सारा देख लिया है, लेकिन हुकूमत की बेवकूफ़ी ये नजर आ रही है। लेकिन ये जो आईनी अदालत के हवाले से बात हो रही है, तो आईनी अदालत के बाद क्या मंजरनामा होगा कंवर दिलशाद साहब? देखो जी, अदालतों का एक बड़ा अहम है, आपको दे देता हूँ, बड़ी अहम, किसी को नहीं पता। इन्होंने ये भी कहा है कि एक तरमीम आ रही है कि हाई कोर्ट के जो जजेज हैं वो दूसरी हाई कोर्ट में उनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये जनरल ज़ियाउल हक का वर्षा है। जनरल ज़ियाउल हक ने 8वीं तरमीम में ये फैसला किया था कि हम जज बदली कर सकते। इससे पूरा सिस्टम ही ख़राब हो गया। जो जज इनकी बात नहीं मानता था उसको सिंध हाई कोर्ट में या पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में या पेशावर हाई कोर्ट में उसका ट्रांसफ़र कर देते थे। हमारे खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जस्टिस कदीर साहब, वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने हुकूमत की बात नहीं मानी, उनका ट्रांसफ़र कर दिया सिंध में। तो ये चीज़ें दुरुस्त नहीं है। ये इससे सारा सिस्टम अदालत का जो है वो धर्म भरम हो जाएगा। इस पर नजर सानी करनी चाहिए। मौलाना फौजुर रहमान साहब जो देख रहे हैं, उनका भी फर्ज बनता है कि उसको देख लें। ये बड़ी ख़तरनाक तरमीम है ये, इसे पूरा अदालती निज़ाम जो है वो धर्म भरम हो जाएगा। और एक और बड़ी बात, ये जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं, ये भी पूरा अदालती निज़ाम जो है मुतासर हो जाएगा। 2 हाई कोर्ट, 2 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अथॉरिटी कमज़ोर हो जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वहदत की अलामत है। अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बनेगी कोर्ट, वहाँ चीफ जस्टिस होगा, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वहाँ में चीफ जस्टिस है। तो ये मामला दुरुस्त नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने का मामला नहीं है, सारे मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देखे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट देखे। अगर ये पूरा बना दी तो पूरा अदालती निज़ाम धर्म हो जाएगा। चलें, ठीक है कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, इस हवाले से असद कैसर साहब से आज हमने गुफ्तगू की, एमल वली खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और इसी के साथ साथ कंवर दिलशाद साहब ने जो आईनी अदालत के हवाले से बात की वो भी आपने सुनी। अब ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जैसे इरफान सिद्दीकी साहब से हमारी गुफ्तगू हुई और उन्होंने कहा कि अगर आज भी कानून साजी मंजूर नहीं हो सकती तो इसमें कोई मसला नहीं है, कल या परसों भी कानून जो है वो पार्लिमान में लाया जा सकता है। तो अभी तक जो खुसूसी कमेटी स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से तश्कील दी गई थी उसका तीसरी मरतबा इजलास हो रहा है। सुबह 10 बजे इजलास हुआ, उसके बाद 2 बजे इजलास हुआ, और अब तकरीबन 7 बजे के करीब ये इजलास शुरू हुआ था। अब उसके बाद देखें कि क्या डेवलपमेंट सामने आती है। लेकिन जो सेनेट के अंदर एक वोट का इशू है, जो हुकूमत कोशिश कर रही है कि जो 2 अराकीन हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, उनमें से किसी एक की हिमायत हासिल कर ली जाए। ये भी खबरें सामने आई कि अख्तर मेंगल साहब से वज़ीर आज़म ने रब्ता किया है और सादिक संजरानी ने भी रब्ता किया है, और जो 2 उनके अराकीन हैं उनकी हिमायत हासिल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हुकूमत को पार्लिमान के अंदर, ख़ास तौर पर सेनेट के अंदर, अगर मौलाना फजल रहमान हिमायत कर भी देते हैं तो फिर एक वोट की कमी का सामना अब भी है। देखेंगे इस हवाले से क्या हुकूमत की जो स्ट्रेटजी है वो सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।